السلام علیکم محترم ناظرین، شب برات گناہوں سے چھٹکارا پانے کی رات ہے، براعت کی رات ہے، عبادت کرنے کی رات ہے۔ شب برات کوئی تہوار نہیں ہے جس میں جشن منایا جائے، گھروں اور مسجدوں کو سجایا جائے، قمقمے لگائے جائیں، چراغاں کیا جائے، اسی طریقے سے عید کی طرح شیرینی بنائے جائے، حلوے اور کھانے اچھے پکائے جائیں، نہا دھو کر تیار ہو کر اس کا اہتمام کیا جائے، پٹاخے پھوڑے جائیں، آتش بازی کی جائے۔ یہ سب کام اور یہ سب عمل تو اس وقت ہوتے ہیں جب وہ تہوار ہو یا جشن منانے کا دن ہو۔ مسلمانوں کے لیے یہ رات جشن منانے کی نہیں ہے۔ ہاں، اس رات کو جشن منانے والی رات شیعوں نے رائج کر دیا ہے۔ شیعوں کے عقیدے کے مطابق اس رات میں ان کے امام غائب کی پیدائش ہوئی تھی، جس میں وہ جشن مناتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ بہرحال یہ رات عبادت کی رات ہے۔ اس رات کی بہت فضیلت آئی ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس رات میں 7 لوگوں کو چھوڑ کر تمام مخلوقات کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ وہ 7 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1، مشرک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو۔ دوسرا، وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو۔ تیسرا، وہ شخص جو کینہ پروری کرتا ہو، یعنی بغض، حسد، جلن، کینہ کپٹ اس کے دل میں ہو۔ چوتھا، وہ شخص جو شراب پیتا ہو، شراب کا عادی ہو۔ پانچواں، وہ شخص جو قاتل ہو۔ چھٹا، وہ شخص جو شلوار کو ٹخنوں کے نیچے لٹکا کر پھرتا ہو۔ ساتواں، وہ شخص جو چغل خور ہو، چغلی کرتا ہو، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگا کر لڑائیاں کرواتا ہو۔ ان لوگوں کی مغفرت روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں۔ اگر وہ سچی توبہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ شب برات میں کرنے کے صرف 3 کام ہیں، وہ بھی کچھ شرائط کے ساتھ۔ نمبر 1، قبرستان جا کر مردوں کو ایصال ثواب کرنا اور مغفرت کی دعائیں کرنا، اس شرط کے ساتھ کہ ہر سال جانا لازمی نہ سمجھا جائے، اور وہاں جا کر میلہ ٹھیلا کرنا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، اجتماع کرنا، چراغاں کرنا اور قبروں پر پھول پتیاں اور چادر وغیرہ چڑھانے کو شب برات سے جوڑنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں یہ اعمال منقول نہیں ہیں۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان گئے تھے، اتنا ثابت ہے، اور وہ بھی زندگی میں صرف ایک بار۔ اس وجہ سے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک بار جا کر اس سنت کو ادا کر لے تو بہتر ہے، اور اگر نہیں بھی جاتا ہے تب بھی کوئی بات نہیں۔ نمبر 2، رات کو تلاوت، اذکار اور نوافل وغیرہ کا اہتمام کرنا۔ یاد رہے کہ عبادتیں خاموشی کے ساتھ، خلوت میں، بالکل تنہائی جہاں ہو وہاں پر کرنا سب سے افضل ہے، اور اس چیز کے لیے سب سے پرسکون جگہ اپنا گھر ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مسجد میں آ کر عبادت کرنا ضروری ہے تو وہ غلط ہے۔ اجتماع کی نیت سے لوگوں کو اکٹھا کر کے اجتماعی کسی پروگرام کی طرح مسجد میں اکٹھا ہونا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے کہیں بھی منقول نہیں ہے۔ تسبیحات کو گھڑ لینا کہ یہ تسبیحات یا یہ نوافل یا اتنی رکعت نماز پڑھنے سے یا ان نماز میں اتنی رکعتیں اور ان رکعتوں میں یہ چیزیں پڑھ لینے سے فلاں مراد پوری ہو جائے گی، فلاں چیز ہو جائے گی اور فلاں بلا ٹل جائے گی، ایسا کرنا بالکل من گھڑت ہے، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ رات عبادت کی ہے، اللہ سے باتیں کرنے کی ہے، تو زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بہت ڈھیر ساری دعائیں کرنی چاہیے، اور جہاں تک جیسے ممکن ہو جو عبادت آپ کو مناسب لگے وہ عبادت آپ کو کرنی چاہیے۔ نمبر 3، اگلے دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے، یعنی بہتر ہے، نہ کہ لازم ہے۔ یاد رہے کہ کسی بھی شخص پر اس روزے کا پریشر ڈالنا یا یہ کہنا کہ اگر تم نے نہیں رکھا تو یہ بد دین ہونے کی علامت ہے یا دین میں تمہارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے،
اس طریقے کی بات کہنا یا کسی کو برا سمجھنا اور اپنے سے کمتر سمجھنا صرف اس وجہ سے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا یا اس رات میں عبادت نہیں کی، اس وجہ سے ایسا کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے جس چیز کو جتنی مقدار میں رکھا ہے، جتنی اہمیت دی ہے، اس سے نہ ہم بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں۔ اگر ہم بڑھا رہے ہیں اس کی اہمیت تو بھی شریعت پر زیادتی کرنے والے ہو رہے ہیں، اور اگر گھٹا رہے ہیں تب بھی شریعت پر زیادتی کرنے والے ہو رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ فجر میں کیوں 2 رکعت ہی نماز ہوتی ہے، ہم زیادہ بڑے متقی پرہیزگار ہیں، ہم 2 کی جگہ 4 رکعت پڑھیں گے، 3 رکعت پڑھیں گے۔ ایسا اگر کوئی شخص کرتا ہے تو یقیناً ہم سب اسے پاگل کہیں گے اور کہیں گے کہ شریعت میں یہ زیادتی بالکل اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ لہٰذا جہاں پر اللہ نے، اسلام نے جس چیز کو جتنی اہمیت دی ہے اسی اہمیت کے ساتھ اس کو اپنانا چاہیے۔ اس سے زیادہ اہمیت دیں گے تو بھی شریعت پر زیادتی ہوگی، اس سے کم اہمیت دیں گے تو بھی شریعت پر زیادتی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔